السلام علیکم، ڈاکٹر حسین بشکولاچی یوٹیوب چینل سے آج ہم آپ سے مخاطب ہیں اور امید ہے کہ آپ خوش ہوں گے، آباد ہوں گے۔ اور آج میں جب دان اخبار دیکھ رہا تھا تو دو جہاز جو ہیں وہ اسٹوڈنٹس کو لے کے کرغزستان سے، جو کہ سینٹرل ایشیا کا ملک ہے، وہ پاکستان آئے ہیں۔ گورنر نے اپنی بچی کے ساتھ ان کو ریسیو کیا ہے اور کہا کہ دیز چلڈرن آر لائک مائی اون چلڈرن۔ اور وہ پورے پاکستان سے بھی تھے، سندھ سے بھی تھے، اور جو فگرز بتائی جا رہی ہیں اس کے مطابق تقریباً 11,000 کے قریب جو پاکستانی ہیں، اس میں موسٹلی اسٹوڈنٹس ہیں، وہ کرغزستان میں پڑھ رہے ہیں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ایک تو وہاں کی شرط جو ہے ایڈمیشنس کی کم ہے، جس طرح ہم نے ایم ڈی کیٹ اور دوسری ٹیسٹیں ہم نے لگا کے رکھی ہیں، اور اسی طرح سے وہاں کیونکہ وہ قریب ملک ہے اس کا کرایہ کم ہے، اور اس کی جو فیس ہے وہ تقریباً $3,000 ہے پرائیویٹ کی، جبکہ ہمارے پاس پاکستان میں جو فارن اسٹوڈنٹس ہیں یا فارن سیٹس ہیں ان کے لیے جو ٹیسٹ ہے یا ان کی فیس ہے یا ویسے بھی نارملی وہ $10,000 کے برابر ہے۔ تو یہ دیکھتے ہوئے پاکستان کے جو تعلیمی نظام ہے اس میں ہمارے یوتھس جو ہیں وہ پڑھنا چاہتے ہیں، ان کے والدین جو ہیں ان کو ڈاکٹری میں، انجینئرنگ میں، خاص طور پہ ڈاکٹری کا کریز اور فیور جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اور ایک طرف تو ہمارے پاس 2 کروڑ بچے اسکولوں میں نہیں ہیں، دوسری طرف ہمارے پاس سینٹر آف ایکسیلنس جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اسٹینڈرڈ چاہیے، ہمیں ورلڈ کلاس لوگ چاہیے، ہمیں ادارے چاہیے، اور اسی سانس میں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے انٹرمیڈیٹ بورڈ میٹرک یہ جو ہیں وہ صحیح کام نہیں کر رہے ہیں۔ تو دس پیراڈاکس از گیونگ us a very different outlook about the educational system in Pakistan۔ اب تھوڑا میں اس ایم ٹی کیٹ کو ٹریس لیتا ہوں کہ 1998 تک، 1998 تک یہ انٹری ٹیسٹ کا معاملہ نہیں تھا۔ کچھ یونیورسٹی اپنی طور پہ اسکریننگ ٹیسٹ لیتی تھیں، پی ایم ڈی سی بھی خاموش تھا، انٹرمیڈیٹ اور میٹرک اور بورڈ 98 تک ٹھیک تھے۔ اچانک جو ہے وہ پنجاب کے چیف منسٹر کو یہ نظر آیا، تینوں صوبوں میں نہ بلوچستان کو نظر آیا، نہ کے پی کے کو نظر آیا، نہ سندھ کو آیا، اور وہی چیف منسٹر تھے جو ابھی پرائم منسٹر آف پاکستان تھے، شہباز شریف صاحب۔ تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ انہوں نے جو بورڈ کی چیٹنگ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جو میڈیکل کالج ٹیسٹ کا پنجاب میں ایک نیا طریقہ ڈھونڈا، تو میرے خیال میں یہ ایک پروفیشنل ڈیسیشن نہیں تھا، پولیٹیکل ڈیسیشن تھا، اور گراؤنڈ ریئلٹیز کو اس میں نہیں دیکھا گیا۔ پاکستان از ون آف دا فاسٹسٹ گروئنگ کنٹری، اور ہماری پاپولیشن گروتھ جو ہے وہ 2 سے آگے ہے، جبکہ ملکوں کی مائنس میں 0.5 میں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ 1 تک پہنچتی ہے۔ تو ہماری تو جو پاپولیشن ہے وہ بڑھ رہی ہے۔ جب 1947 سے لے کے 98 تک تقریباً 40 سال بغیر ٹیسٹ کے ڈاکٹر پیدا ہو رہے تھے، تو اچانک یہ کیا ہوا؟ اور اسی کے بعد یہ ٹیسٹ پہلے یونیورسٹی جو تھی وہ خیبر کے جو کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی ہے وہ لے رہی تھی، پھر 2007 کے بعد اس کو ٹرانسفر کیا گیا یو ایچ ایس میں، اور اسی طرح سے پی ایم ڈی سی نے جو ہے یہ ٹیسٹ جو ہے 2008 کو کچھ اس کا نام تبدیل کیا اور اس کو ایم ڈی کیٹ میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج ٹیسٹ لیا گیا۔ یہ 2007 تک سندھ میں جو ہے وہ آئی بی اے لے رہا تھا، اور کے پی کے میں ای ٹی آئی یا ایجوکیشن ایویلویشن اینڈ ایجوکیشن ٹیسٹنگ ایجنسی وہ لے رہی تھی، اور ایم بی بی ایس کے لیے سندھ میں پرٹیکولرلی علیحدہ ٹیسٹ ہوتی تھی، بی ڈی ایس کے لیے علیحدہ ٹیسٹ ہوتی تھی۔ پھر اس کو جو ہے وہ این ٹی ایس کے حوالے کر دیا گیا، اور پھر اس کو پی ایم ڈی سی جب 2000 میں بنی، 2020 میں اس کو جو ہے وہ کمیشن بنایا گیا،
پاکستان میڈیکل کمیشن PMDC کا نام تبدیل کر کے، یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ جو 62 سے ادارہ کامیابی سے چل رہا تھا اس کا نام تبدیل کرنے سے کیا فرق پڑتا ہے، اور پھر اس کو نیشنل میڈیکل ٹیسٹ کہا گیا، اور 2022 میں جو ہے اس کی کوشش کی گئی کہ یہ آن لائن یا کمپیوٹرائز ہو، اور پھر 2023 میں جو ہے وہ MD-CAT کو دوبارہ جو ہے وہ پیپر پین پہ لیا گیا۔ تو ٹو اسٹیپس فارورڈ 1 اسٹیپ بیکورڈ، یا 1 اسٹیپ فارورڈ 2 اسٹیپ بیکورڈ کی یہ پالیسی جو ہے وہ چل رہی ہے۔ اب جو ایڈمیٹنگ یونیورسٹیز جو ہے وہ پروونس لیول پہ ٹیسٹیں لے رہی ہیں۔ پچھلی مرتبہ یہ ٹیسٹ جو ہے وہ پہلے جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی نے لی، وہ قبول نہیں ہوئی، پھر اس کو ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے لیے کہا گیا، جس پہ بھی پتہ نہیں 10-15 پٹیشنز ہوئی، اور الٹیمیٹلی ہمارے کالجز کی ایڈمیشنز ہوئی۔ تو کرگستان کے کیس کو میں دیکھ کے پاکستان کی حکومت کو اور موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف جس نے یہ MD-CAT شروع کیا تھا، اس کو لوکل لیول پہ جس طرح پہلے بھی ہو رہا تھا MD-CAT کرنے کی اجازت دی جائے۔ یہ ایڈمیٹنگ یونیورسٹی کے جو پاورز ہیں اس کو جو کم از کم ڈویژنل ہیڈ کوارٹر تک جو ہے وہ لے لیا جائے، اور وہاں جو بھی 5-7 کالجز ہیں وہ اپنے ٹیسٹ لے سکتے ہیں۔ اسی طرح آرمی جو ہے وہ نمس نیشنل یونیورسٹی آف میڈیکل سائنسز اپنی ٹیسٹ لے رہی ہے، آغا خان اپنی ٹیسٹ لے رہی ہے، شہید ذوالفقار علی بھٹو میڈیکل یونیورسٹی فیڈرل میں لے رہی ہے، اس کے انٹرنیشنل سینٹرز بھی ہیں، جبکہ ہمارے لوکل بچے جو پاکستان کے ہیں وہ باہر جا رہے ہیں، اور ہم باہر سے ٹیسٹیں لے کے وہاں کے اسٹوڈنٹس یہاں لے آ رہے ہیں۔ تو یہ ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ ہم اپنے جب لوگوں کا بندوبست نہیں کر رہے ہیں تو باہر ٹیسٹ سینٹر بنانے کا یا وہاں سے لے آنے کی کیا ضرورت ہے۔ اب جہازوں پہ ہم خرچہ کر رہے ہیں، 4000 بچے جو ہیں وہ واپس جہازوں میں پہنچ چکے ہیں، ان کے گھروں کی جو فیملی نے وہ قرضہ لے کے ان کی ٹکٹ اور وہ جو ارینج کیے ہیں، ان کی فیسیں ارینج کی ہیں۔ تو اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے پاکستان میں اس سال کم از کم میڈیکل کالجز کو بڑھایا جائے، میڈیکل سیٹس کو بڑھایا جائے، ایڈمیشن کی شرط جو ہیں ان کو جو ریوزٹ کیا جائے، اور کم از کم یہ انٹرمیڈیٹ اور میٹرک کی جو امتحانات ابھی ہو رہے ہیں اس پہ ایک ریفارمز لا کے ایک اسٹیٹس رپورٹ پوزیشن پیپر جو ہے وہ ڈسکس کیا جائے، اور بورڈوں کے جو مسئلے ہیں وہ حل کیے جائیں۔ انٹر کی اور میٹرک کی جو رزلٹ ہے اس کی بیسس پہ جس طرح پاسٹ پریکٹس تھی اس کو الاؤ کیا جائے انٹرویو کی بیس پہ، اور کچھ جو ہے پاورٹی کم نیڈ اور بیکورڈ ایریا کے لیے، جس طرح بلوچستان کے لیے، گلگت کے لیے، دہشت زدہ علاقوں کے لیے علیحدہ سیٹیں رکھی جا رہی ہیں۔ تو اس ساری جو میرٹ سیٹس ہیں ان میں وہ جو علاقے ہیں، تھر ہے، سمندری علاقے ہیں، فلڈ افیکٹڈ ایریا ہیں، اس میں ایک گنجائش پیدا کی جائے، اور یہاں کے بچوں کی جو فیسیں ہیں پرائیویٹ سیکٹر کی وہ 20 لاکھ، اور اس کے بعد ڈونیشنز اور کچھ اور انڈر دا ٹیبل جو چیزیں ہیں اس پہ چیک لایا جائے، اور فیسوں کو جو 10 لاکھ تک ہیں وہ پاکستان جو PMDC ہے وہ تقریباً 5-6 لاکھ تک جو ہے وہ پرائیویٹ میں لے آئے، یعنی ہاف پہ لے آئے۔ اگر ضرورت پڑے تو گورنمنٹ جب جہاز بیچ کے کرگستان پہ خرچہ کر سکتی ہے تو کیا یہاں جو ہے وہ میچنگ گرانٹ کے طور پہ بچوں کو اور اینڈاؤمنٹ فنڈ کے طور پہ جو بھی بنا ہوا ہے اس کو بڑھایا جائے، میر پرخاص کا جو میڈیکل کالج ہے اس کو آپریشنل کیا جائے، نئے جو کالج ٹھٹہ میں ابھی LMC بنا رہا ہے اسی طرح تھر میں بھی ایک کیمپس قائم کیا جائے، اور ہر ضلع میں جو بڑی بڑی ڈسٹرکٹ ہاسپٹل ہے جہاں 300-500 بیڈس ہیں، جگہ بھی ہے، وہاں امیڈیٹلی میڈیکل کالجز جو ہیں بنائے جائیں، سیٹوں کو بھی ڈبل کیا جائے، کالجز کو ڈبل کیا جائے، فیکلٹی کو ڈبل کیا جائے، اور جو ہیلتھ پہ بجٹ ہے اس کو ڈبل کیا جائے۔ تو پاکستان میں ہم جو ہے وہ صحت کی سہولتوں کو بہتر کر سکیں گے،
यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज और जो हेल्थ को ह्यूमन राइट या फंडामेंटल राइट के तौर पे देखा जाए, और असेंशियल हेल्थ केयर सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड की जाएं। डॉक्टर से भी गुजारिश है कि वो अपनी फीसें महंगाई के साथ मरीजों के साथ जो है वो नहीं जो है वो मिलानी चाहिए, उनको एक पाकिस्तान की इकोनॉमी में देखना चाहिए। जो भी पर्टिकुलरली सिंध के जो डॉक्टर्स हैं उनसे मैं अपील करूंगा कि वो अपनी फीसों को रिव्यू करें और उसको एक मुनासिब हद तक जो है वो प्राइवेट सेक्टर में कम किया जाए। और जो गवर्नमेंट की हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे किसी टाइम आज भी खबर आई है कि दूसरी जो बड़ी सिंध की हॉस्पिटल है वहाँ में पानी की कमी हो रही है या पानी शॉर्टेज है। कल की डान में एक स्टोरी छपी है। तो ये सिलसिले कहीं जो है वो छत गिर गई है मरीजों पे, किसी जगह पे जो है वो एसी नहीं है, बिजली नहीं है। तो इन सारी चीजों को देख के, और जो एमटी कैट की टेस्ट है इसमें 200 सवालों के बजाय 100 सवाल रखे जाएं, एमटी कैट की वेटेज को 30% तक ले जाया जाए, 10% इंटरव्यू के लिए रखे जाएं, और सीटें और मेडिकल कॉलेज बढ़ाए जाए। उम्मीद है कि आज की आपको वीडियो ये अच्छी लगी होगी, और हम उम्मीद करते हैं कि जो इंटर में बच्चे पढ़ रहे हैं वो एमपी कैट का सिलेबस पीएमडीसी से, नम्स से और आगा खान से जहाँ जहाँ ये टेस्ट हो रही हैं वो डाउनलोड करेंगे, बुक की शक्ल में बनाएंगे, और चैप्टर वाइज जो है वो अपनी तैयारी करेंगे। और आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर्स और पेपर्स पड़े हुए हैं, उनकी प्रैक्टिस करेंगे। कम से कम आप जो है वो 2 से 3 घंटे जो है वो साइलेंस में अपनी मेडिकल की जेएमडी कैट की तैयारी करें, क्योंकि सिर्फ 3 महीने जो हैं वो रहे हैं, और इसमें आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना है। और ये जो हीट वेव इस टाइम चल रही है इसको भी आपको जहन में रखना है कि इसमें आप किस तरह से अपनी सेहत को, अपने न्यूट्रिशन को, हेल्थ को बेहतर कर सकते हैं। हमारे हॉस्पिटल में जो पुराने एमटी कैट पास कर चुके हैं स्टूडेंट्स, उनकी बड़ी तादाद है, 2 लाख पिछले साल, और इसी तरह से 40,000 सिंध में थे। तो वो भी अपने तजर्बे और तैयारी के जो एक्सपीरियंस हैं वो अपने जो उनके सोशल मीडिया है या जो इंटरव्यू हैं या पॉडकास्ट हैं या जो उनके चैनल्स हैं उस पर ज़रूर शॉर्ट शॉर्ट स्टोरीज रखें। और जो सेंटरों में तैयारी कर रहे हैं उनको भी चाहिए कि वो फीसों को कम करें, और रूरल एरिया के जो बच्चे हैं, खासतौर पे खवातीन जो बच्चे हैं, बच्चियां हैं और जिनका बैकग्राउंड इतना बड़ा नहीं है, उसको माइंड में रख के वो कंसेशन का ऐलान भी करें। आप खुश रहें, और डॉक्टर हुसैन बसपोलाची यूट्यूब चैनल आपको हमेशा जो है वो ताज़ा तरीन और ट्रू पिक्चर जो है वो देगा। हम सिंध के बाद मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलरों से भी गुजारिश करेंगे कि वो पीएमटीसी के पास जाके अपने कॉलेजेस और सूबे की सीटें बढ़ाने का केस प्रेजेंट करें, और वहाँ से एटलीस्ट इसको डबल करने की कोशिश करें। डॉक्टर हुसैन बसपोलाची यूट्यूब चैनल पे आप नए हैं तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। और हमारे प्रोग्राम में ये भी है कि आगा खान की टेस्ट जो है 21 जुलाई की होगी, उसकी आप तैयारी करें, उसके सैंपल पेपर्स देखें, उसके जो लर्निंग रिसोर्स का जो वेबसाइट है या जो उनके पास फैसिलिटी है उसको आप क्लिक करें, रोजाना की बुनियाद पे आप उसकी तैयारी करें। और पाकिस्तानी जो बाहर रह रहे हैं और जो सिंध के अंदर रह रहे हैं वो अपनी तैयारी आगा खान टेस्ट की 21 जुलाई को करें। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में ये नम्स की और पीएमडीसी की टेस्टें होंगी। इसी तरह फेडरल गवर्नमेंट के जो सीट्स हैं वो 4 ही सूबों के लिए, सिंध के लिए शहीद जुल्फकार अली भुट्टो की, इस्लामाबाद में 2 कॉलेजेस हैं, इसी तरह शेख जैद कॉलेज जो है उनका मौजूद है लाहौर में, उनकी सिंध की सीटें भी हैं, उस पर कॉम्पीट करें। डॉक्टर हुसैन बसकोलाची को इजाज़त दें। खुदा हाफिज। थैंक यू वेरी मच।